عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن ٹیچنگ کے سلسلے کے اگلے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ کچھ یاد آیا؟ ہم نے مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ آزاد کے لکھنے کا انداز دوسرے نثر نگاروں سے بہت مختلف ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آزاد کی اسلوب کو بہت سے لوگوں نے اپنانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی سلسلے کا آج دوسرا سبق ہے۔ آزاد کا تعارف تو یاد آ گیا نا آپ کو؟ آج جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام شاعروں کے لطیفے ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا ہی لکھا ہوا ہے۔ جماعت نہم کے لیے ہے یہ سبق۔ آج ہم پہلے 3 لطائف پڑھیں گے۔ میرا نام ملک عرفان علی ہے اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر یہ سبق موجود ہے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ذرا یہ تو بتائیے کہ آج کے سبق سے ہم کیا سیکھیں گے؟ کچھ اندازہ ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ شاعروں کی عام گفتگو بھی بہت لطیف ہوتی ہے، اور یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی گفتگو کو کیسے لطیف بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نئے الفاظ کے معنی اور مفہوم بھی سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ لطیفے کا مطلب کسی پر طنز کرنا نہیں ہوتا، بلکہ حاضر جوابی سے اچھے الفاظ کو استعمال کر کے کسی بات کا جواب دینا ہوتا ہے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے چند مشکل الفاظ کے معنی جان لیجئے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج کے سبق میں استعمال ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تکرار جھگڑا، پھپھولے چھالے، شب رات، طول کھینچنا بات کا بڑھ جانا، ٹک ذرا، دیجور اندھیری، بالیں سرہانے، خاطر جمعی تسلی، خدام خدمت کرنے والے۔ یہ کچھ اور مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی بھی سنیے۔ طرفدار حمایت کرنے والا، سینے کے داغ سینے کے زخم، زلف بال، ماجرا پورا قصہ پورا واقعہ بیان کرنا، مطلع غزل کا پہلا شعر، دور کی سوجھی بات کی تہ تک پہنچ گئے۔ تہ تک پہنچ گئے یعنی اصل بات سمجھ گئے۔ داد خواہی تعریف کی خواہش، قدرت طاقت، اصرار بار بار کہنا یا ضد کرنا۔ بچوں، معنی تو ہم نے سمجھ لیے۔ اب اپنا پہلا لطیفہ پڑھتے ہیں، لیکن لطیفہ پڑھنے سے پہلے ایک بات دھیان میں رکھیے کہ یہ وہ لطیفہ نہیں جس کو پڑھ کر کہکا لگایا جائے گا۔ اس لطیفے میں ذہانت ہوگی، نہ صرف اس لطیفے میں بلکہ اس کے بعد پڑھے جانے والے لطائف میں بھی۔ وہاں حاضر دماغی ہوگی، الفاظ کا اچھا استعمال ہوگا۔ تو یہ وہ روایتی لطیفے نہیں ہوں گے جو آپ اپنی کتابوں میں، رسائل میں، میگزین میں پڑھتے ہیں۔ تو سنیے ذرا۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تکرار میں طول کھینچا یعنی ان میں جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی۔ یہ جھگڑا زبانی تھا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ جھگڑا کس بات پر ہو رہا تھا؟ ایک آدمی کہتا تھا میر تقی میر کا کلام اچھا ہے، یعنی وہ بڑے شاعر ہیں، اور دوسرا کہتا تھا مرزا رفیع سودا بڑے شاعر ہیں۔ یہاں مرزا سے مراد مرزا رفیع سودا ہیں۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں، یعنی دونوں اچھے شاعر ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا، سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔
اب دیکھیے ان دونوں اشعار میں جو میر کا شعر ہے اس کو انہوں نے آہ کہا ہے تو وہاں رونے کا ذکر ہے، کیونکہ میر کی شاعری میں دکھ، درد، غم، مایوسی کا ذکر بہت زیادہ ہے، اور مرزا سودا کی شاعری میں ان کے کلام میں جذبات کا خوبصورت اظہار ہے، اس لیے اس کو واہ کہہ دیا گیا ہے۔ یعنی دونوں شعراء کی تعریف بھی کر دی اور جو جو ان کے کلام کی خصوصیات تھیں وہ بھی بیان کر دیں۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی دادا کی معلوم ہوتی ہے۔ بچوں، اس لطیفے سے کوئی اضافی سوال دماغ میں آ رہا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ اضافی سوال کیا ہوگا؟ بچوں، اضافی سوال سے مراد ایسا سوال ہوگا جو ہماری مشق میں شامل نہیں ہے۔ یہ بتانے یا پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فیڈرل بورڈ کے جو پرچے آتے ہیں ان میں اضافی سوالات ضرور شامل ہوتے ہیں، وہ صرف مشقوں سے سوال نہیں پوچھتے۔ اس لیے جب ہم سبق پڑھا رہے ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر سبق سے اضافی سوالات دیے جائیں جس کی آپ خود مشق کریں، تاکہ آپ کو خود لکھنے کی عادت ہو اور پورا سبق پڑھنے کے بعد آپ خود جواب لکھ سکیں۔ تو دیکھیے، اس میں سے اضافی سوال جو ممکنہ طور پہ بن سکتا ہے وہ یہ ہے، خواجہ باسط نے اپنے دونوں شاگردوں کو کیسے مطمئن کیا؟ داد خواہی سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کے علاوہ بھی سوال بنا سکتے ہیں۔ یہ ممکنہ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے خود تلاش کرنے ہیں، اور اس سبق کے اختتام پر آپ کو ایک ورک شیٹ دی جائے گی، اس پر آپ نے خود لکھنے ہیں۔ ورک شیٹ کو کس طرح حل کرنا ہے اس کی ہدایات آخر پر دی جائیں گی۔ تو چلیے اب لطیفہ نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ مشاعرہ کس کو کہتے ہیں؟ مشاعرہ وہ محفل جہاں شاعر حضرات اکٹھے ہوتے ہیں اور عوام الناس کو یعنی عام لوگوں کو شعر سناتے ہیں۔ خاص لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مجمع لگا ہوتا ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں شاعر حضرات اپنا کلام سناتے ہیں۔ ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی، یعنی بہت چھوٹا تھا، ابھی لڑکا تھا۔ اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا۔ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ مطلع غزل کا پہلا شعر، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے دل کے زخموں نے ہمیشہ مجھے پریشان رکھا اور ساری تکلیف اسی وجہ سے ہوئی ہے جو میں نے اپنے دل کے اندر زخم رکھے ہوئے تھے۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی گھر میں چراغ رکھے کہ اس چراغ سے روشنی ہوگی لیکن اسی چراغ سے گھر کو آگ لگ جائے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ گرمی کلام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شعر بہت اچھا تھا اور ہر طرف سے تعریف ہوئی، واہ واہ ہوئی۔ تو سودا نے پوچھا، یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا، حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا، میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ خدا کی قدرت، انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ اب اس میں لطیف پہلو کیا ہے کہ جو سودا نے کہا اس کے بارے میں وہ پورا ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے لطیفے والی بات کون سی ہے؟ کسی کے مرنے پر لطیفہ تھوڑا ہوتا ہے۔ تو بھائی پہلے ہی تو آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں حاضر دماغی الفاظ کا استعمال، الفاظ کا بر وقت استعمال، لطیف پہلو، یہ مطلب ہے لطیفے کا۔ اب یہ اتفاق ہو گیا کہ جو سودا نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا، اس لیے یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس لطیفے سے کون سے اضافی سوالات بن سکتے ہیں۔ مثلاً ایک سوال تو ہو سکتا ہے کہ گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگنے سے کیا مراد ہے؟ پھر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اس لطیفے کے اندر لطیف پہلو کون سا ہے؟ تو وہ تو آپ کو بتایا نا ابھی کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ پورا ہو گیا، تو یہ لطیف پہلو ہو سکتا ہے، اس کو اب آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس لطیفے کے اندر سے کون سے اضافی سوالات بن سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں لطیفہ نمبر 3 کی طرف۔ ایک دن انشاءاللہ جرأت کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ جرأت بھی شاعر تھے، انشا بھی بہت بڑے شاعر تھے۔
उन्होंने पूछा, इंशा ने, उन्होंने पूछा कि किस फिक्र में बैठे हो? जुरत ने कहा, एक मिसरा ख्याल में आया है। मिसरा किसको कहती हैं? बच्चों, जो शेर होता है उसकी 2 लाइनें, 2 सतरें लिखी होती हैं, तो जो एक सतर, एक लाइन होती है उसको एक मिसरा कहते हैं। यानी उनका शेर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, उन्होंने एक मिसरा सोचा हुआ था, अब दूसरा उसके मुताबिक दूसरा मिसरा सोच रहे थे। वो कहते हैं, चाहता हूँ कि मतला हो जाए, यानी दूसरा मिसरा भी ज़हन में आ जाए तो पूरा शेर बन जाए, गज़ल का पहला शेर हो जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है? जुरत ने कहा, खूब मिसरा है, मगर जब तक दूसरा मिसरा ना होगा तब तक न सुनाऊंगा, नहीं तो तुम मिसरा लगाकर इसे भी छीन लोगे। छीनने का क्या मतलब है? छीनने का मतलब यह है कि मैं जो मिसरा तुम्हें सुनाऊंगा, तुम एक अपनी तरफ से उसके साथ मिसरा लगा लोगे और कहोगे ये शेर तो मेरा हो गया। सैयद इंशा ने बहुत इसरार किया, जिद की, कहा नहीं मुझे ज़रूर सुनाओ। आखिर जुरत ने पढ़ दिया, उस जुल्फ पे फबती शबे दैजूर की सूजी। सैयद इंशा ने फ़ौरन कहा, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। जुरत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। देर तक सैयद इंशा आगे आगे भागते फिरे और ये पीछे पीछे टटोलते फिरे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें लतीफ़ बात क्या है? तो बच्चों, इसमें लतीफ़ बात यह है कि जुरत नाबीना थे, उनको नज़र नहीं आता था। अब देखो, जो सैयद इंशा ने मिसरा कहा है उसमें अंधे का जिक्र है, और अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, कि भाई आपको तो नज़र ही नहीं आता। आप दोस्त के बालों की कैसी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको कैसे कह रही हैं कि ये अंधेरी रात की तरह है, मेरे दोस्त के बाल इतने स्याह हैं, आपने तो उनको देखा ही नहीं है। तो ये लतीफ़ पहलू है इसके अंदर। अब देखते हैं कि इससे इजाफी सवालात क्या बन सकते हैं। अंधे को अंधेरे में दूर की सूझने का क्या मतलब है? फिर ये भी हो सकता है कि जुरत सैयद इंशा को लकड़ी उठाकर क्यों मारने दौड़ पड़े। जैसे कि पिछले लताइफ के बारे में मैंने कहा कि आप उनके इजाफी सवालात खुद से बना सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर और कौन से ऐसे पहलू हैं जो इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, आज के सबक में 3 लताइफ शामिल थे, वो 3 लताइफ हमने पढ़ लिए। अब उस हवाले से घर का काम ये है कि आपको इजाफी सवालात पर मुश्तमिल एक वर्कशीट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी। आप उसका प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट लेना मुमकिन ना हो तो आप अपनी नोटबुक पर इजाफी सवालात की सुर्खी यानी हेडिंग देकर उसके सवालात लिखिए, फिर नीचे जवाबात खुद सोच कर लिखिए और उन सवालात के जवाबात 2 दिन के बाद अपने अपने उस्ताद या उस्तानी को तस्वीरी शक्ल में भेज दीजिए। फिर उस्ताद या उस्तानी देखकर आपको बताएंगे कि आपकी किस हद तक इस्लाह की जा सकती है और आपको बात कितनी समझ आई है। बच्चों, याद रखिए, इजाफी सवालात की मश्क करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब इम्तिहान में ऐसे सवालात पूछे जाएंगे जो मश्क में शामिल नहीं होंगे तो उस वक्त आपको किसी तरह की परेशानी इंशाअल्लाह नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन इजाफी सवालात की मश्क नहीं करेंगे तो उस वक्त आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों, इस तरह आज का सबक ख़त्म होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ मौजूद हैं। अगर कोई पहलू ऐसा रहा जो आपको समझ ना आया और मज़ीद तफसील की ज़रूरत है तो आप अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपने साथ से पूछ सकते हैं।